اور ٹی ٹی پی پاکستان کے اوپر اٹیک کر رہی ہے. تو یہ بتائیے کہ جو ٹی ٹی پی ہے اس کا بلوچستان سے کیا تعلق ہے؟ داعش کا تو تعلک ہمیں سمجھ میں آتا ہے, ٹی ٹی پی کا بلوچستان سے تعلق کیا ہے؟ اور یہ جو خبریں آتی ہیں کہ جو ٹی ٹی پی ہے اس کے کچھ فٹ پرنٹ بھی ملتے ہیں کہ ٹی ٹی پی بلوچ علیحدگی پسندوں کے ساتھ انہوں نے ہاتھ ملا لیا, اور پھر بلوچ علیحدگی پسند کا مطلب یہ ہے کہ ایران بھی اس میں کسی نہ کسی طریقے سے انوالو ہو جاتا ہے. تو اس میں کیا تھا؟ ہاں دیکھیے, پہلے تو یہ کہ جیش العدل کو ابھی جب سے طالبان آئے اس سے پہلے سے رابطے میں تو تھے, اور ان کا, اور اگر آپ کو یاد ہو ملا منصور جو ہیں وہ کہاں پہ وہ ان کو ڈرون کے ساتھ کیا گیا, تو ایک رابطہ کوئی لنک آپس میں کہیں نہ کہیں پہ تھا, اور شاید ایران کو لگتا تھا ملا منصور کو سپورٹ کرنے سے تو وہ وہاں پہ ان کو اسٹریٹجک افغانستان میں بھی فائدے ہوں گے, اور یہاں پہ جو انریسٹ ہے بلوچستان, ایرانین بلوچستان میں, سیستان میں, اس کو بھی کنٹرول کرنے میں مدد میں ملے اس گی. کو ذرا اور سادہ الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں کہ جون 2016 میں ملا منصور اختر جو کہ طالبان کے سربراہ تھے, یہ ایران سے پاکستانی پاسپورٹ پر واپس آ رہے تھے. بلوچستان میں ان کو ڈرون اٹیک, امریکہ نے ڈرون اٹیک کے ذریعے مارا تھا, اور ایک کنٹروورسی اس وقت بھی کھڑی ہو گئی تھی. تو اس کے والے سے آپ ہاں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ شاید ایران کے ذہن میں ایک بڑا اسٹریٹجک ڈیزائن تھا جو فلاپ ہو گیا, تو اس کے بعد انہوں نے پھر یہ بلوچ علیحدگی پسند کو, لیکن جیش العدل کی اب ایران کا کہنا یہ ہے کہ جیش العدل کو پاکستان کے علاوہ طالبان کی سپورٹ بھی حاصل ہے, اور اس کو لنک کرتے ہیں اپنے وائٹر کرائسس کے ساتھ اور باقی چیزوں میں کہ طالبان جو ہیں وہ اپنے ساتھ کوئی پراکسی رکھنا چاہ رہے ہیں, تو یہ اس کے اندر ہے. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ٹی ٹی پی کا اور بلوچ کا, اگر آپ کوئٹہ آپ گئے ہیں, نوشکی تافتان کی طرف جاتے ہیں, یہ کوئی کچھ بارڈر کا ایریا ہے جو ایران جاتے ہوئے آپ کو نوشکی اور یہ آگے دالبندین کے طرف, جہاں پہ بارڈر ایران کا کو تقریباً ٹچ کرتے ہوئے سڑک ایران کی طرف جاتی ہے. یہ وہ ایریاز ہیں جو مستونگ سے شروع کریں تو یہ, اور نوشکی تک کوئٹہ سے, یہاں پہ سپاہی صحابہ خاصی اور یہ سنی جو عسکری وہ ریڈیکل تنظیمیں سیکٹیرین, یہ بڑی ہو رہی ہیں مضبوط. اور آپ کو ہوتا ہے کہ جو زائرین کے قافلے جاتے تھے ان کو کہاں پہ نشانہ بنایا جاتا تھا؟ وہ اسی روٹ کے اوپر, اسی ایریا نوشکی اور دالبندین کے قریب, اور یا نوشکی سے پہلے جو در ہے وہاں پہ ان کو زیادہ نشانہ بنایا جاتا. تو وہ ایران کا بارڈر بھی وہاں سے قریب ہے. تو اب آپ کو تھوڑی سی چیزوں کو جیوگرافیکلی پولیٹیکلی چیزوں کی سمجھ آنا شروع ہو گئی. تو ٹی ٹی پی کا آپ جو کہہ رہے ہیں, ٹی ٹی پی کا بھی بیس وہی ہے جو لشکر جھنگوی کا اور سنی دہشت گرد تنظیموں کا تھا. وہاں بسیما میں نوش کے قریب اس نے کچھ چیپٹرز بنائے ہیں, اور چونکہ یہ والے جو ٹی ٹی پی ہے یہ بلوچ ٹی ٹی پی ہے, ابھی تک اس نے کوئی آپریشن نہیں کیا بلوچستان کے اندر, لیکن چونکہ ان کی نظریاتی بیسس تھیں تو ایکسپلائٹ کر کے ٹی ٹی پی بن گیا. پچھلے دنوں یہ بھی خبر تھی جی کہ ٹی ٹی پی کے کچھ بڑے اہم رہنماؤں نے بی ایل اے کے سربراہ بشیر زیب سے بھی ملاقات کی. اس طرح کی جو ہے وہ افواہیں یا اس طرح کی غیر مصدقہ اطلاعات ہمیشہ سے آتی رہتی ہیں, لیکن بی ایل اے نے ہمیشہ سے ڈسٹنس کرنے کی کوشش کی ہے مذہبی جماعتوں سے. اس کی ایک اسٹریٹجک وجہ ہے, یہ نہیں کہ ان کے کوئی مذہب سے, ان کے نظریے سے اختلاف ہے. وہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ جو جتنی بھی مذہبی تنظیمیں ہیں کبھی نہ کبھی وہ ریاست کا اعلیٰ کار رہی ہیں, یا صلح ہونے کی صورت میں وہ ریاست کا اعلیٰ کار بن جائیں گے اور ہمارے خلاف استعمال ہوں گی. تو بڑے ان کی کم از کم بی ایل اے کی حد تک تو یہ چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں, بلوچ انسرجنس جو گروپ ہیں ان کی ایک علیحدہ بات ہے. اس کے بھی شواہد کم ہیں کہ آپس میں ان کا کوئی نیکسس ہو. سب سے اہم تو آپ کے دوست نے جب کچے کے علاقے میں آپریشن کیا تھا پہلا 2010 کا, انہوں نے کہا تھا کہ جی یہاں پہ بلوچ بی ایل اے بھی ہے, ادھر لشکر جھنگوی بھی ہے, ادھر یہ بھی ہے, لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہو پاتا کہ اگر ایک ہی علاقے میں تھے
اور ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ ناردرن سندھ پنجاب کے بارڈر اور بلوچستان بالکل فورٹ منرو اور یہ سارے ایریا تو قریب ہیں اس کے.